إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی، بزرگی اس اکیلے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور سزاوار ہے، جو تنہا سارے جہان کا پالنہار ہے، جو مشفق و مربی اور پالنہار ہے، جو خطائیں معاف کرنے والا، درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے، جو نیکیاں قبول کرنے والا، عزتیں عطا کرنے والا ہے، جو چین و سکون عطا کرنے والا ہے. تمام قسم کی حمد و ثنا کا تنہا حقدار وہی رب العالمین ہے. وبعدہ درود و سلام و تمام نبیوں پر، بالخصوص خاتم النبیین سید المرسلین محمد عربی احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حاضرین، آج میں نے اس مبارک دن جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ موضوع ہے جمعہ کی امتیازی شان، جمعہ کا مقام، جمعہ کی فضیلت. چونکہ جمعہ کے تعلق سے اگر دیکھیں تو اس کا ادب و احترام کہیں نہ کہیں بعض لوگ چھوڑ دیتے ہیں. جمعہ کی اہمیت اس لیے بھی اجاگر کرنا ضروری ہے چونکہ جمعہ کو تو ہم آتے ہیں لیکن جمعہ کے آداب کو بھول جاتے ہیں. جمعہ کو ہم سب اچھے سے دن گزارتے ہیں لیکن جمعہ میں کرنا کیا چاہیے وہ ہمیں یاد نہیں رہتا. تو اسی تعلق سے جمعہ کی شان کو میں نے موضوع بنایا ہے کہ جمعہ کی کیا شان ہے، جمعہ کی امتیازی شان کیا ہے. دیکھیے، اللہ رب العالمین نے جتنے بھی دن بنائے سارے دنوں کا سردار اگر کسی کو رکھا تو جمعہ کے دن کو رکھا. اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو جمعہ کا دن پیش کیا، یہودیوں کو دیا تو یہودیوں نے جمعہ کا دن دینے سے انکار کر دیا. عیسائیوں کو دیا، عیسائیوں نے اس کو قبول نہیں کیا. امت محمدیہ نے اس جمعہ کے دن کو قبول کیا. اور جمعہ کا دن مسلمانوں کے لیے عید کا دن. جمعہ کا دن وہ دن ہے جس دن آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. اور حدیث سنیے، کہا سید الایام یوم الجمعہ، جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے. وَأَعْظَمُ عِندَ اللَّهِ مِنْ يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ الْأَضْحَى، اور جمعہ کا دن عید الاضحیٰ اور عید الفطر یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ دونوں سے بہتر ہے، دونوں سے اس کی عظمت زیادہ ہے. اور آگے بیان کہ وَفِيهِ خَمْسُ خِصَالٍ، اس کی 5 خصلتیں ہیں، 5 صفتیں اور 5 خصوصیتیں ہیں. کا خلق اللہ فی آدم، جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. وَأَهْبَتَ اللَّهُ فِيهِ آدَمَ إِلَى الْأَرْضِ،
اور اللہ تعالیٰ نے آسمان سے زمین پر اتارا حضرت آدم کو جمعہ کے دن اتارا. وفیہ، اور اس جمعہ کے دن توفی اللہ عز وجل آدم، اور جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو موت دیا اور وفات دیا. وفیہ ساعۃ لا یسأل اللہ العبد فیہا شیئا الا آتاہ اللہ ایاہ ما لم یسأل حراما. اور جمعہ کے دن ایک ایسی ساعت ہے، ایک ایسی گھڑی ہے کہ بندہ اگر اس جمعہ کے دن کچھ مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور بالضرور قبول کرے گا، بشرطے کہ وہ حرام چیز کا مطالبہ کرنے والا نہ ہو. وفیہ تقوم الساعہ، اور جمعہ کے دن قیامت بھی قائم ہوگی. اور جب قیامت قائم ہوگی تو وہ اس کا تو ذکر کیا، خاص کہا جمعہ کے دن کے تعلق سے کہ وفیہ تقوم الساعہ ما من ملک مقرب ولا سماء ولا ارض ولا ریاح ولا بحر ولا جبال، کہ جمعہ کا دن ایک ایسا دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ سے خاص طور سے مقرب فرشتے، آسمان اور زمین، شجر و حجر اور ہوائیں اور پہاڑ سب اللہ تعالیٰ سے ڈر اور خوف کھاتے ہیں. اسی طرح سے جمعہ کے دن دیکھیے تو اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث کو دیکھیے، اللہ رب العالمین نے سنیچر کے دن اللہ رب العالمین نے مٹی کو پیدا کیا. وخلق فیہا الجبال یوم الاحد، اللہ تعالیٰ نے اتوار کے دن پیدا کیا پہاڑوں کو. وخلق الشجر یوم الاثنین، اور سوموار کو پیدا کیا درختوں کو. وخلق المکروہ یوم الثلاثاء، اور منگل کو پیدا کیا مکروہ چیزوں کو، ناپسندیدہ چیزوں کو. وخلق النور یوم الاربعاء، اور بدھ کے دن اللہ تعالیٰ نے ہدایت کو، نور کو اور روشنی کو پیدا فرمایا. وبث فیہ الدواب یوم الخمیس، اور جمعرات کے دن اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو پھیلایا. وخلق آدم علیہ السلام بعد العصر من یوم الجمعہ، اور جمعہ کے دن عصر کے بعد اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا. اسی طرح سے دیکھیے جمعہ کی فضیلت بہت زیادہ ہے، بہت ہی زیادہ ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے نام سے سورۃ الجمعہ ایک سورت قرآن شریف میں اتار دی ہے. جمعہ کے نام سے اللہ نے پوری ایک سورت ہی اتار دی ہے. اور جمعہ کے تعلق سے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو کئی سارے واقعات اور کئی ساری حدیث نظر آ جائیں گی. جمعہ کا دن اس قدر اہم ہے کہ اس کو عید کا دن کہا گیا. کہا ان ھذا یوم عید جعلہ اللہ للمسلمین، جمعہ کا دن عید کا دن ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے عید کا دن بنایا ہے. اور کہا کہ فمن جاء الى الجمعۃ فلیغتسل، جمعہ کے دن جو شخص آئے غسل کر کے آئے. وان کان طیب فلیمس منہ، اگر اس کے پاس خوشبو ہے تو خوشبو لگا کر کے آئے. وعلیکم بالسواک، اور مسواک کر کے آئے جمعہ کے دن. اسی طرح سے دیکھیے جمعہ کیا صرف دیہات میں ہوتا ہے یا صرف شہر میں ہوتا ہے؟ آج سے 15-20 سال پہلے ہم نے بھی کچھ ایسے علاقے کو جانا، اور مجھے بھی معلوم ہے کچھ ایسے گاؤں میں سنتا تھا پہلے. کچھ ایسے گاؤں تھے جہاں پر جمعہ کی نماز نہیں ہوتی تھی. ہندوستان کی آپ تاریخ کو دیکھیں گے، جو ہندوستان میں مسلمان حکمراں تھے، وہ اسلامی حکمراں نہیں، مسلمان حکمراں ضرور تھے، ان کا ہندوستان میں اسلام کی تبلیغ نشر و اشاعت کرنا مقصود نہیں تھا. ان کا مقصد صرف اسلام کے ساتھ صرف مسلمان رہنا اور حکومت کرنا تھا ہندوستان میں. اسلام کی تبلیغ ان کا مقصد خاص طور سے نہیں تھا. آپ دیکھیے جب ان بادشاہوں کے قریب ایسے لوگ جو قبر پرست تھے، یا ایسے لوگ جو صحیح دین اور صحیح منہج اور صحیح مسلک سے دور تھے، جب وہ لوگ بادشاہوں کے قریب ہوئے تو ان لوگوں نے بادشاہوں سے کہا بادشاہ سلامت، جمعہ کا دن صرف شہروں پر فرض ہے، دیہات پر فرض نہیں ہے. جمعہ کا دن صرف شہروں پر فرض ہے، دیہات پر فرض نہیں ہے. ایک تو لوگ جمعہ کے دن وہ خود جمعہ کے دن نماز پڑھنے جاتے نہیں تھے، اور اگر جاتا کوئی تو شہر والا جاتا تھا. یہی وجہ ہے کہ بہت سے گاؤں میں جمعہ کی نماز ہوتی نہیں تھی، جمعہ کی نماز نہیں ہوتی تھی. تو جمعہ کا خطبہ کیسے ہوگا؟ ایک ہی خطبہ ہوتا ہے، ایک ہی نماز ہوتی ہے جمعہ کی، جس میں سارے لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے. اور جمعہ کے دن کو یہ ختم کر دیا جائے، جمعہ کی نماز کو ہی فوت کر دی جائے، تو پھر لوگوں کی اصلاح کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اسی وجہ سے بہت سے گاؤں میں، بہت سے قریوں میں ایسے لوگ موجود تھے جن کو دین کے بارے میں کچھ بھی علم اور پتہ نہیں تھا. بطور خاص عورتیں بھی ایسی تھیں جن کو کچھ بھی علم نہیں تھا. لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم اہل حدیثوں کی دیکھا دیکھی ان لوگوں نے بھی جب دیکھا اہل حدیث لوگ جمعہ قائم کرتے ہیں دیہاتوں میں، شہروں میں، چھوٹا گاؤں ہو بڑا گاؤں ہو، چھوٹا شہر ہو بڑا شہر ہو، ہر شہر میں اہل حدیث لوگ جمعہ کی نماز کو قائم کرتے ہیں، جمعہ کو پڑھتے ہیں. جمعہ کے دن ان کی عورتیں مسجدوں میں جاتی ہیں جمعہ میں. تو ہماری دیکھا دیکھی دوسرے مسلک کے لوگ ایسا کرتے ہیں. آج دیکھیے
بہت سے گاؤں جہاں جمعہ کی نماز نہیں ہوتی تھی، آج باقاعدہ جمعہ کی نماز ہوتی ہے۔ جہاں جمعہ کے دن مردوں کے لیے دروازے بند ہوتے تھے مسجد کے، آج وہاں عورتوں کے بھی انتظام کیے جاتے ہیں، الحمدللہ۔ تو یہی وجہ ہے کہ آج موجودہ وقت میں پہلے سے آج فی الحال لوگوں میں دین کی بیداری کہیں نہ کہیں زیادہ ہے۔ پہلے سے آج کل لوگ جو ہے موجودہ وقت میں ہمارے ہر شخص دین کے بارے میں کچھ نہ کچھ جانتا ہی ہے، لیکن پہلے یہ بات نہیں تھی۔ پہلے لوگ کچھ چیزیں جان کے اپنے آپ کو علامہ سمجھتے تھے، لیکن آج ہر شخص الحمدللہ دین کے بارے میں جاننے والا ہے، اور اگر نہیں جانتا تو اس کے اندر طلب ہے، اور اگر کوئی شخص دین کو نہیں جانتا تو دنیا اس کو شرمندہ کر دیتی ہے۔ تو جمعہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی طرح سے دیکھیے میرے بھائیو، جمعہ کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے تعلق سے جو فضیلتیں بیان کی، اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے نام سے سورہ نازل فرمائی۔ اسی طرح سے آپ جمعہ کو دیکھیں کہ تو جمعہ کو کچھ کرنے کے کام اور آداب بھی بتائے گئے ہیں۔ بطور خاص اگر جمعہ کے دن جمعہ کو سب سے پہلا جو کام ہے وہ سورۃ الکہف کی تلاوت ہے۔ سورۃ الکہف کی تلاوت کرنے سے آپ کو معلوم ہے کہ بندہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا، تو سورۃ الکہف روزانہ پڑھنا ہی ہے، لیکن جمعہ کے دن خاص طور سے سورۃ الکہف کو پڑھنا ہے۔ اس کو روشنی ملتی ہے ایک جمعہ سے لے کے دوسرے جمعہ تک۔ اسی طرح سے سورۃ الکہف کی تلاوت کے ساتھ ساتھ دوسرا جو کام کرنا ہے درود شریف پڑھنا۔ درود شریف پڑھنے کو بھی شریعت میں ابھارا ہے، اور اللہ رب العالمین نے بھی اس کا ذکر کیا، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اور اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی درود شریف کے تعلق سے اپنی امت کو آگاہ کیا، اس کے ثواب کے بارے میں بتلایا کہ درود شریف پڑھنے کی فضیلت کیا ہے۔ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے تعلق سے مستدرک حاکم کی روایت ہے، علامہ البانی نے صحیح کہا کہ اکثروا الصلاۃ علیہ فی یوم الجمعہ، جمعہ کے دن کثرت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھو۔ کہا کہ اسی طرح سے کہ درود شریف جمعہ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیا جاتا ہے کہ آپ کا اس امتی نے درود پڑھا ہے، تو جتنے بھی ہم درود پڑھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ درود پیش کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں اکثروا الصلاۃ علی یوم الجمعہ، جمعہ کے دن تم کثرت سے درود شریف پڑھا کرو۔ فمن صلی علی صلاۃ صلی اللہ علیہ عشرا، کہ جو شخص جمعہ کے دن بطور خاص جمعہ کے دن جو شخص درود شریف ایک مرتبہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی 10 رحمتیں اس پر نازل ہوتی ہیں۔ 10 رحمتیں، ایک مرتبہ درود پڑھا، 10 سیکنڈ کی بات ہے، درود شریف پڑھیں گے 5 سے 10 سیکنڈ لگے گا، اور 10 سیکنڈ آپ نے پڑھا، ایک مرتبہ پڑھا، 10 رحمتیں نازل ہوئی۔ اسی طرح سے آگے کہا کہ وحط عنہ 10 خطیات، ایک مرتبہ درود پڑھا ہے 10 نیکیاں بھی ملیں گی، 10 گناہ بھی مٹیں گے، 10 درجے بھی بلند ہوں گے، اور 10 رحمت بھی نازل ہوگی۔ میرے بھائیوں، یہ درود شریف کی فضیلت ہے جو کہ جمعہ کے دن یہ عمل ہے کرنے والا۔ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں من صلی علی حین یصبح عشرا وحین یمسی عشرا ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ۔ دیکھیے ہم سب کو خواہش ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم سب کو ملے۔ ہر آدمی چاہتا ہے بھائی میں جاؤں گا جنت میں، تو پھر کون میری شفاعت کرے گا؟ کون شفاعت کرے گا؟ ایسے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گارنٹی دیتے ہیں کہ جو شخص صبح کو 10 مرتبہ اور شام کو 10 مرتبہ درود شریف پڑھے گا تو میں اس کی شفاعت بروز قیامت کروں گا۔ یعنی ہم چاہتے ہیں اللہ کے نبی ہماری شفاعت کریں، تو ہمیں کم سے کم صبح 10 مرتبہ اور شام کو 10 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہوگا۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، جمعہ کے دن ایک ایسا دن ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جمعہ کی نماز کے تعلق سے بھی اور فجر کی نماز کے تعلق سے بھی کہ جمعہ کا دن اتنا عظیم ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا جب جمعہ کا دن ہو، فجر کا وقت ہو، تو فجر کی نماز میں کوئی امام وہ نہیں پڑھے گا، اپنے من سے نہیں پڑھے گا، یہاں وہاں سے نہیں پڑھے گا، بلکہ جمعہ کے دن اس کو تلاوت کرنی ہوگی، تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سورہ کا نام دیا اس سورہ کو پڑھنا ہوگا۔ اللہ کے نبی نے کہا جمعہ کے دن اگر کسی کو پڑھنا ہے نماز میں تو جمعہ کے دن پہلی رکعت میں جو امام صاحب ہوگا جو نماز پڑھائے گا تو پہلی رکعت میں سورہ سجدہ پڑھائے گا، دوسری رکعت میں سورہ دہر پڑھائے گا، اور جمعہ کے دن کی نماز میں فجر کے تعلق سے بتایا پہلی رکعت میں سورہ سجدہ، دوسری رکعت میں سورہ دہر، اور جمعہ کی نماز میں کہا کہ جمعہ کی نماز میں جب امام نماز پڑھائے گا تو پہلی رکعت میں پڑھائے گا سورۃ الجمعہ پڑھائے گا، اور دوسری رکعت میں سورۃ المنافقون پڑھائے گا، یا پہلی رکعت میں سورہ حل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھائے گا، اور دوسری رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی پڑھائے گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے
کہ جمعہ کو یہ پڑھنا ہے، جمعہ کی فجر میں پڑھنا ہے، جمعہ کی نماز میں ہی پڑھنا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے تعلق سے اتنی ساری وضاحتیں کرتی، اور دیکھیے جمعہ کے تعلق سے کہ جمعہ کے دن ایک ایسا دن ہے کہ جمعہ کے دن غسل ضرور کرنا چاہیے، اگر آدمی کو ہو سکے تو ضرور کرنا چاہیے، چونکہ غسل کے تعلق سے بھی ابھارا گیا ہے آدمی جنبی ہو نہ جنبی ہو، پاک ہو نہ پاک ہو، لیکن اسے غسل کرنے کی ضرور کوشش کرنی چاہیے، اس لیے کہ بہت مجبوری ہو۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں حق علی کل مسلم ان یغتسل فی کل 7 ایام ان یغسل فیہ رأسہ وجسدہ، کہ ہر مسلمان کو، ہر بالغ مسلمان کو چاہیے کہ جمعہ کے دن غسل کرے، اپنا سر اور اپنا جسم دھوئے۔ اسی طرح سے جمعہ کے تعلق سے یہ بھی دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی کچھ کام بتائے پڑھنے کے لیے، کرنے کے لیے، اس میں سے جمعہ کے دن پیدل چل کے آنا چاہیے نماز کے لیے، اس کی بھی فضیلت ہے، چونکہ آپ جانتے ہیں ایک ایک قدم پر ثواب ملتا ہے، ایک ایک نیکی پر، ایک ایک قدم پر آدمی کو ثواب ملتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جمعہ کے تعلق سے کہ جمعہ کو پیدل آنا چاہیے، اور کہا بِكُلِّ خُطْوَةٍ أَجْرُ سَنَةٍ صِيَامُهَا وَقِيَامُهَا مَنْ غَسَّلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، کہ جس نے جمعہ کے دن غسل کیا، وَاغْتَسَلَ ثُمَّ بَكَّرَ وَابْتَكَرَ، اور بہت صبح سویرے جمعہ کے لیے نکل گیا، اور آگے ذکر کیا وَمَشَى وَلَمْ يَرْكَبْ، اور پیدل ہی مسجد کی طرف نکل گیا، سوار نہیں ہوا، وَمَشَى وَلَمْ يَرْكَبْ وَدَنَا مِنَ الْإِمَامِ، امام صاحب کے قریب ہو کر کے بیٹھ گیا، فَاسْتَمَعَ، خطبہ بھی دھیان سے بالکل سنا، وَلَمْ يَرْغَ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ أَجْرُ سَنَةٍ، ایسا کرنے پر اس کو سیام ہوا وقیام ہوا، مکمل 1 سال سیام کا یعنی روزے کا اور 1 سال قیام کا ثواب ملے گا، نماز کا ثواب ملے گا۔ سوچیے جمعہ کے تعلق سے آدمی نہایا دھویا، صبح سویرے پیدل چل دیا مسجد کی طرف، آیا آ کر کے امام صاحب کے قریب بیٹھا، خطبہ سنا، تو اسے مکمل 1 سال کا ثواب ملے گا، قیام کا اور روزے کا۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں جمعہ کے دن اچھے کپڑے کا انتخاب کرنا چاہیے، اس کے لیے تعلق سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا ہے۔ اور ایسے ہی ایک اور حدیث آپ دیکھیے کہ جمعہ کے تعلق سے بہت سے لوگ آتے ہیں جمعہ کی نماز میں آ کر کے بیٹھ جائیں گے، لیکن 2 رکعت پڑھیں گے نہیں، جبکہ 2 رکعت پڑھنا ضروری ہے۔ آپ جمعہ کو آئیے، مسجد میں داخل ہوئیے، امام صاحب خطبہ دے رہے ہیں تو آپ آ کر کے بیٹھیے نہیں، جگہ مت کھوجیے وہاں کھڑے ہو کر کے، جگہ کہاں آگے جاؤ پیچھے جاؤ، نہیں، آ کر کے فوراً 2 رکعت نماز پڑھیے۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیکھیے، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اذا دخل احدكم المسجد فليركع ركعتين قبل ان يجلس، اللہ کے نبی نے کہا جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں آئے والامام یخطب، امام صاحب خطبہ دے رہے ہیں، تو اسے چاہیے کہ 2 رکعت نماز پڑھ کے بیٹھ جائے۔ دوسری حدیث سنیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، جاء سلیک الغطفانی رضی اللہ عنہ، سلیک الغطفانی رضی اللہ عنہ مسجد میں تشریف آئے، جمعہ کا دن تھا، ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخطب، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، اور آگے کہا فجلس، سلیک بیٹھ گئی، جگہ کہیں کھوجے سائیڈ میں بیٹھ گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوٹ کر رہے ہیں سلیک آئے ہیں، نماز نہیں پڑھی، آگے بیٹھ گئے سائیڈ میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فقال له یا سلیک، آپ نے کہا اے سلیک قم، کھڑے ہو جاؤ، فرکع رکعتین، آپ نے کہا سلیک کھڑے ہو اور 2 رکعت نماز پڑھو، 2 رکعت نماز پڑھو، آپ نے اس کو وہیں پہ کھڑا کر دیا۔ تم آئے تو مسجد میں آئے، آ کے بیٹھ گئے، امام صاحب خطبہ دے رہے ہیں لیکن تم بیٹھ گئے، کہا اٹھو اور سب سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھو۔ پھر آگے آپ نے کہا وہ تجوز کی امام، ہاں ٹھیک ہے نماز کو چھوٹی کر لینا، مختصر کر لینا، شارٹ کر لینا، امام خطبہ دے رہا ہے چھوٹی کر لو، سننا سورہ فرق پڑھو، چھوٹی پڑھ کی لیکن پڑھو سنت 2 رکعت، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ لہذا جو لوگ نہیں پڑھے ہیں نماز ابھی آ کر کے بیٹھے ہیں، ان کو بھی چاہیے اس بات کو خیال رکھیں بھائی، آپ خیال رکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ لہذا جب بھی آپ مسجد میں آئیے بطور خاص جمعہ کے دن تو آ کے 2 رکعت نماز پڑھیں، امام صاحب خطبہ دے رہے ہوں نہ دے رہے ہوں، آئیے 2 رکعت نماز پڑھی کم سے کم، پھر بیٹھ جائیے، اللہ ہم کی توفیق دے۔ اسی طرح سے جمعہ کی نماز کے لیے جانا، مسجد میں آنا ہر مسلمان مرد کے لیے فرض، ہر مسلمان کے لیے، اس کا بھی خیال رکھا جائے اور نماز کے لیے آیا جائے۔ لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جن پر جمعہ فرض نہیں ہے، کچھ ایسے لوگ ہیں جن پر جمعہ فرض نہیں۔ کون سے لوگ ہیں بھائی؟ اس کی بھی تو کوئی حد ہونی چاہیے، کون سے لوگ جمعہ پڑھیں گے کون نہیں پڑھیں گے؟
تو کہا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو جن پر جمعہ واجب ہے. قال جمعۃ حق واجب علی کل مسلم فی جماعت، جماعت کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد پر واجب ہے، فرض ہے. الا اربعہ، سوائے 4 لوگوں کی. کون کون سے لوگ ہیں؟ کہا مملوکن، غلام آدمی پر جمعہ فرض نہیں ہے. کوئی غلام ہے، کہا غلام پر جمعہ فرض نہیں ہے. وامرأۃ، عورت پر جمعہ فرض نہیں ہے، عورت پر جمعہ فرض نہیں ہے. وصبیون، بچے پر جمعہ فرض نہیں ہے. ومریض، کوئی بیمار ہے تو اس پر بھی جمعہ فرض. 4 لوگوں پر جمعہ فرض نہیں ہے، مملوک، غلام یعنی غلام، عورت اور بچہ جو چھوٹا ہے نابالغ ہے، اس طرح سے جو ہے مریض، بیمار، ان لوگوں پر جمعہ فرض نہیں. باقی لوگوں پر جتنے بھی مرد ہیں سب پر جمعہ فرض ہے. جمعہ کے دن خاص طور سے دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، چونکہ ایک گھڑی، ایک ساعت ایسی ہے جمعہ کے دن جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور اس گھڑی کو تلاش کرنا چاہیے. اہل علم کہتے ہیں وہ گھڑی تقریباً جو ہے کسی نے کنفرم نہیں کیا، لیکن جو اہل علم اپنے علم کی روشنی میں کہتے ہیں وہ عصر کے بعد کا وقت ہے. عصر کے بعد کا وقت، عصر کے بعد آدمی دعا خاص طور سے کر سکتا ہے. اسی طرح سے جمعہ کو خاص طور سے کوئی کہ بھائی جمعہ کی فضیلت اتنی، آپ نے جان لی، امام صاحب نے جمعہ کی بڑی فضیلت بیان کی. اب جمعہ کی اتنی فضیلت ہے، اب اگلی بار سے میں جمعہ کو روزہ رکھوں گا. کوئی سوچے کیا صحیح ہے؟ نہیں صحیح، نہیں صحیح ہے. صرف جمعہ کو خاص طور سے کوئی کہ جمعہ ہے آج اس لیے آج میں روزہ رکھوں گا، صحیح نہیں ہے بھائی. صرف جمعہ کو روزہ رکھنا صحیح نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی تھی، خادم جویریہ رضی اللہ عنہا تھی، روزہ تھی جمعہ کو. آپ نے کہا کل تم روزہ تھی؟ کل لوگی نہیں. آپ نے کہا روزہ توڑ دو، تم توڑ دو روزہ. صرف جمعہ کو خاص کر کے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے. رکھنا ہے جمعرات جمعہ رکھیے، جمعہ سنیچر رکھیے. اسی طرح سے اس کا بھی خیال رکھیں. کوئی کہ ابھی آج تو جمعہ کی رات ہے میں تہجد پڑھوں گا، اس کی بھی گنجائش نہیں. خاص مت کیجیے، ویسے پڑھنا ہے تو پڑھیے، لیکن جمعہ کی رات اس لیے آج میں تہجد پڑھوں گا تو اس کی گنجائش نہیں ہو. ہاں ویسے آپ کو پڑھنا ہے تو پڑھ لیجیے. خیر، اگر کسی کی جمعہ کے دن ایک رکعت نماز چھوٹ گئی، آیا لیٹ میں، جگہ ہی نہیں پایا، باہر دیکھا چٹائی وٹائی بھی نہیں ہے، جا کے باہر ادھر جا کے گیا جب تک ایک رکعت نماز چھوٹ گئی. اب وہ کیا کرے؟ ایک رکعت نماز چھوٹی ہے تو پھر ایک رکعت اور پڑھ لے، پھر جمعہ کی نماز مکمل کر. لیکن اگر دونوں رکعت چھوٹی یا دوسری رکعت کا رکوع بھی چھوٹ گیا تو جمعہ نہیں پڑے گا بھائی صاحب، وہ ظہر پڑے گا. آپ آئے لیٹ میں، جگہ نہیں ہے، ادھر گئے پڑھنے کے لیے، وہاں بھی جب تک آپ وہاں گئے پہلی رکعت آلریڈی چھوٹ چکی ہے، آپ گئے وہاں پہ، جب تک آپ وہاں پہنچے دوسری رکعت کا رکوع بھی ختم ہو گیا. اب آپ کو 2 رکعت پڑھ کے نکلنا نہیں فوراً، بلکہ اب سے 4 رکعت پڑھ کے ظہر پڑھنا ہے، ظہر پڑھنا ہوگا. یہ ہے اصول. خیر، تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہم لوگ کو توفیق دے. آمین. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد. محترم حضرات، جمعہ کے تعلق سے ہمیں جانا، جمعہ کی فضیلت کے تعلق سے بھی جانا. دیکھیے جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ کی نظر میں اتنا اچھا نہ میرے بھائی، اتنا اچھا ہے، اتنا اچھا ہے، اتنی اس کی فضیلت ہے اور اللہ تعالیٰ کو اتنا لحاظ ہے. اگر کوئی جمعہ کے دن مر گیا، جمعہ کی رات میں بھی مر گیا تو جہنم قبر کے عذاب سے بچا لیا جائے گا. سوچیے آپ سنچر اتوار سوم منگل بدھ کو مرے، جمعرات کو مرے، کچھ ملنے والا نہیں ہے. لیکن جمعہ کی رات میں مر گئے بھائی صاحب، جمعہ کے دن میں مر گئے تو قبر کے عذاب سے بچا جائیں گے. اللہ تعالیٰ کو اتنی قدر جمعہ کی. حدیث میں مسلم احمد کی حدیث ہے، عبداللہ بن عمر بن عاص راوی حدیث ہے، کہتے ہیں من مات یوم الجمعہ، جو شخص جمعہ کے دن مرا، او لیلۃ الجمعہ، یا جمعہ کی رات میں مرا، اقی فتنۃ القبر، قبر کے فتنے سے، قبر کے عذاب سے بچا لیا جائے گا. قبر کا عذاب کوئی معمولی چیز نہیں ہے. انبیاء لوگوں سے ڈراتے رہے، بچاتے رہے، ڈراتے رہے اسے. تو قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے جمعہ کے دن اگر کوئی مرتا ہے، لیکن شرط یہ ہے اہل توحید ہو بھائی. اب دیکھتے ہیں کوئی قبر پرست مرا تو وہ بھی کہتے ہیں میں تو ہمارے دادا جمعہ کے دن مرے، جمعہ کی رات میں مرے. ارے بھائی زندگی بھر قبر پہ جاتے رہے، نماز روزہ سے کوئی مطلب نہیں، جمعہ کے دن مر کے قبر کے عذاب سے بچ جائیں گے؟ نہیں. یہ اس شخص کے لیے فضیلت ہے جو روز نماز پڑھتا ہے، سب کچھ کرتا رہتا ہے، اس کے لیے ہے. توحید پرست ہے، وہ جمعہ کو مرتا ہے تو اس کا فائدہ ہے. توحید پرستی شرک کرنے والا مشرک آدمی ہے، قبر پہ جانے والا ہے، چادر چڑھانے والا، قبروں پہ جا کے دعائیں کرنے والا، وہ مرے گا اس کو کوئی فائدہ ہوگا؟ ارے زندگی بھر اسے کوئی عمل اس کو فائدہ نہیں دے گا. تو جمعہ کے دن مرنے سے اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے. جو شخص جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات میں مرا
تو عذاب قبر سے بچا لیا جائے گا۔ اب ایک بات اور دیکھیے، اب جتنے بھی لوگ آئیں امام صاحب کے یہاں بیٹھنے سے پہلے ممبر پہ، جتنے لوگ امام صاحب کے ممبر پہ بیٹھنے سے پہلے آ گئے وہ تو خوش نصیب ہے، خوش نصیب ہے وہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو شخص جمعہ کے دن امام کے ممبر پر چڑھنے سے پہلے آتا ہے اور سب سے پہلے آتا ہے، اس کو اونٹ کی قربانی کا ثواب ملے گا۔ آپ پہلے آئے، پہلی گھڑی میں آئے تو گویا آپ نے اونٹ کو اللہ کے راستے میں قربان کیا ہے۔ کوئی دوسرے نمبر پہ آیا، کہا اس کو گائے کی قربانی کا ثواب ملے گا، یعنی اس نے پوری گائے خریدی، ذبح کی، اللہ کے راستے میں قربان کی۔ تیسرے نمبر پہ آیا، بکری کی قربانی کا ثواب ملے گا۔ چوتھے پہ آیا، مرغی کی قربانی کا ثواب ملے گا۔ پانچویں پہ آیا، انڈے کی قربانی کا ثواب ملے گا۔ ختم۔ اب سب کے نام لکھے جائیں گے، یہ فلاں 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 لوگ آئے جمعہ میں امام صاحب کے ممبر پہ چڑھنے سے پہلے آ گئے ہیں۔ اب امام صاحب ممبر پہ چڑھ چکے ہیں، بھائی صاحب امام ممبر پہ چڑھ چکا ہے۔ اب امام کے ممبر پہ چڑھنے کے بعد آپ مسجد کے دروازے پہ پہنچے، اب فرشتے نے رجسٹر ہی بند کر دیا۔ کیوں؟ امام چڑھ چکا رجسٹر ممبر پہ، اب فرشتے نے رجسٹر بند کیا اور فرشتہ بھی بیٹھ کر کے خطبہ امام صاحب کا سننے لگا۔ تو خوش نصیب وہ لوگ جو امام صاحب کے ممبر پہ چڑھنے سے پہلے آئے، اور جو لوگ بعد میں آئے ان کا نام جمعہ پڑھنے والوں میں شامل نہیں کیا گیا، نہیں لکھا گیا، رجسٹر بند، فرشتے بیٹھ کے خطبہ سن رہے ہیں میرے بھائی۔ یہ ہے، اس لیے جمعہ کے دن پہلے ہی آنا چاہیے، اور یہاں تو اور جلدی آنا چاہیے، جگہ فل ہو جاتی ہے، لوگ ویسے زمین پر پڑھتے ہیں، تو آپ کو پہلے آنا چاہیے تاکہ آپ کو جگہ بھی مل جائے، چٹائی مل جائے، قالین مل جائے پڑھنے کی، اس کا بھی خیال کیجیے۔ آپ دیکھتے ہیں تصویر کے دوسرے لوگ پہ، ہم نے جمعہ کی فضیلت کے تعلق سے جانا، اب ان لوگوں کو دیکھیں گے جو جمعہ کو نہیں پڑھتے یا جمعہ کی نماز نہیں پڑھتے، ان کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں لقد ہممت ان آمر رجلا، میں نے ارادہ کر لیا کہ میں ایک آدمی کو حکم دوں یصلی بالناس، لوگوں کو نماز پڑھائے، ثم احرق على رجال يتخلفون من الجمعة بيوتهم، پھر میں ان لوگوں کو ان کے گھروں سمیت جلا دوں جو لوگ جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کو نہیں آتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے رحم دل تھے، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں ان کو ان کے گھروں سمیت آگ میں جلا دوں۔ سوچ کے رکھو۔ خیر، دوسری حدیث دیکھیے، دوسری حدیث میں بیان کیا کہ من ترک صلاۃ الجمعہ تہاؤنا، جس آدمی نے جمعہ کو چھوڑا غفلت سے، سستی اور کوتاہی سے، تو کہا اس آدمی کو جس نے 3 جمعہ چھوڑا غفلت میں، طبع اللہ علی قلبہ، جس آدمی نے بھی 3 جمعہ چھوڑ دیا غفلت میں، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دے گا۔ اور دوسری حدیث میں بیان کیا کہ من ترک صلاۃ جمعات، جس نے 3 جمعہ چھوڑا من غیر عذر، بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی وجہ کے، تو کتب من المنافقین، اس کا نام منافقوں میں لکھ دیا جائے گا۔ تو منافق آدمی بھائی جمعہ کو آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، سوچیے۔ اب ایک بات ہو، جمعہ کے دن کسی کو چپ کرایا جا سکتا ہے؟ بچے شروع کرتے ہیں، چپ کرائیں گے؟ نہیں۔ کوئی آیا بات چیت کرا، ہم بھی بیٹھ کے بات کریں گے؟ نہیں۔ کوئی آ رہا ہم کو دیکھ کے ہنس رہا ہے تو ہم بھی دیکھ کے ہنسیں گے؟ نہیں۔ جمعہ کا دن بہت ہی عظیم ہے، بالکل سنجیدہ ہو کے بیٹھنا ہے، سنجیدہ ہو کر کے بیٹھیے۔ اب بعض لوگ ہیں کچھ یہ اٹھائے، کوئی کنکڑ اٹھایا، کوئی کچھ اٹھایا، کوئی اسے جمعہ بیکار۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ تو ابی بن کعب سے پوچھا، اللہ کے نبی خطبہ دے رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینا سورہ بقرہ کی آیت پڑھ رہے ہیں، سورہ توبہ کی، اور ابو ذر پوچھنے ابی بن کعب سے اشارے سے سورہ کب نازل ہوئی، کب گزری یہ سورہ؟ ابی بن کعب جواب نہیں دے رہے، پوچھا ٹھوکا لگایا، پوچھا 2-3 بار ہوا، نہیں بتایا۔ ابی کو معلوم تھا، ابی نے نہیں بتایا۔ نماز ختم ہوئی، ابو ذر ملے، کیا ابی ہم نے آپ سے پوچھا اور آپ نے کچھ بتایا نہیں؟ تو کہا ابو ذر تمہاری تو نماز ہی ضائع ہو گئی۔ اللہ کے نبی کے پاس پہنچے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، اللہ کے نبی نے کہا صحیح کہا ہے، وہ بھی کیا آپ نے، ایسے آدمی کی نماز اور اس کا جمعہ سے برباد ہو گیا۔ تو جمعہ جیسے نماز عبادت نا، ویسے پورا جمعہ کا خطبہ بھی عبادت ہے، جمعہ کا خطبہ بھی عبادت ہے۔ اگر اس نے بات بھی کر دیا تو جمعہ ضائع، بیکار۔ کچھ بعض لوگ موبائل نکالیں گے اور ٹائم دیکھیں گے، واٹس ایپ چیک کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ اور بھائی صاحب جمعہ پڑھنے آئے یا پھر کسی اور جگہ ہیں تو ویسے ہی ان کا بھی جمعہ برباد ہو گیا۔ خیر، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ہم سب کو جو ہے برے کاموں سے جو جمعہ میں لوگ کرتے ہیں ان سے محفوظ رکھے اور اچھے کاموں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین تقبل یا رب العالمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى جل وأتم وأكبر والله يعلم ما تصنعون.